ایک مرتبہ کسی نوجوان نے، کسی شوہر نے آدھا کلو مچھلی خرید اور گھر میں بنوایا. بیوی کہہ رہی آج بہت بڑی ٹیسٹ بنی ہے. اچھا کھا کے دیکھتا ہوں. ایک پیس کھایا، ہاں اچھا لگ رہا ہے، ہاں ایک پیس اور دو. کھاتا گیا اور ایک پیس لاؤ، بڑھیا لگ رہا ہے. کھاتے کھاتے پورا ہی کھا گئی، پوری مچھلی کھا گئی. بیوی کو غصہ آیا، میں نے کہا کہ ٹیسٹ بنا اس لیے پورا ہی کھا گیا. تب ایک چال چلی. نوجوانوں غور سے سنیے، ایک چال چلی. گاؤں دیہات میں کوئی مچھلی بیچنے والا آیا اور آدھا کلو مچھلی انہوں نے خرید لی، اس کی بیوی نے خرید لی. خرید کے گھر کے پیچھے میں، پچھواڑے میں، کھیت میں انہوں نے رکھ دیا اور اپنے شوہر سے کہا کہ جاؤ کھیت کی جتائی کر کے آؤ. یہ حال پھوڑا لے کے گئے، حال جوتنا شروع کیے. جیسے جوتنا شروع کیا مچھلی نکل گئی اور خوشی کے مارے مچھلی لے کے گھر آئے. بیوی خوشی کی بات ہے، شاباش بیوی، تم نے کہا کہ جاؤ حال کھیت جتائی کرو. کھیت جوتنے گئے، ایک مچھلی مل گئی. اچھا سوکھی زمین میں پانی نہیں، بغیر برسات میں مچھلی میں؟ ہاں بیوی سچ میں. کہا دکھاؤ. شوہر نے دکھایا، اس کو بڑھیا سے بیوی نے بنایا. جب بنا کے تیار ہو گئے، کھانا وانا پیش کیا. اب شوہر کو انہوں نے مچھلی نہیں دی، سبزی دے کے چاول دے دی. شوہر من من میں سوچ رہا یار مچھلی تو تھی لیکن یہ دے کیوں نہیں رہی. بیوی لگتا ہے کہ مچھلی تھی تم دے نہیں رہے ہو. کہا کہاں مچھلی تھی؟ مچھلی تو تم نے آج نہیں خریدی ہے. کبھی بھی کھیت میں ملی ہے. کھیت میں مچھلی ملتی ہے، وہ پھر سوکھی زمین میں بغیر برسات میں، نہ پانی ہے نہ سیلاب ہے کچھ نہیں، بغیر برسات میں نہ ندی ہے نہ نالا ہے کچھ نہیں، مچھلی سوکھی زمین میں ملی. ہاں بیوی ملی تو تھی. کہے کے بعد کیسی بات کر رہا ہو؟ آواز دی محلے والے دوڑو، میرا شوہر پاگل ہو گیا ہے. سب دوڑے دوڑے آئے کہ کیا ہوا؟ کہا دیکھو یہ میرا شوہر ہے جو مجھے ابھی مار رہا تھا، پیٹ رہا تھا. اچھا کیوں پیٹ رہے تھے؟ بولا اس لیے پیٹ رہا ہے، انہوں نے کہا کہ سوکھی زمین میں مچھلی ملی ہے. اچھا یہ بتاؤ سوکھی زمین میں کہیں مچھلی ملتی ہے؟ تب محلے والے کہا پاگل کہیں کہ سوکھی زمین میں مچھلی ملتی ہے، کہیں تم اپنی بیوی کو پریشان کر رہے ہو؟ آپ مارو گے؟ بولو. بولا کہ میں مارا نہیں اور نہ ہی ماروں گا. سب لوگ جانے لگے. بیوی بڑی ہوشیار تھی، کہہ رہے محلے والوں تم لوگ چھوڑ کے جاؤ گے پھر مجھے مارنا شروع کرے گا، ایک کام کرو اس کو باندھ دو. پیلر سے اس کو باندھ دیا گیا. پیلر سے جب باندھ دیا تب پھر یہ اس کی بیوی مچھلی لے کے آئی کٹورا میں اور کھانا شروع کیا دکھا دکھا کر. اس وقت جو اس کو کھانا نہیں دیا تھا مچھلی، تبھی اس کا شوہر باندھا ہوا ہے اور یہ مچھلی دے کے چاول کھا رہی ہے. میرے پیارے ساتھیوں پھر اس کے شوہر نے جب آواز دی سب لوگ دوڑے دوڑے آئے، پھر کہہ رہے کہ اس کا دماغ سڑیا گیا ہے. تب لوگوں نے کہا کہ اس کو پھر باندھ دو. تب وہ اپنی بیوی سے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگے وہ میری بیوی آج کے بعد سے میں سمجھ گیا جو میں کھاؤں گا تمہیں بھی کھلاؤں گا، آج کے بعد سے جو میں پہنوں گا تمہیں پہناؤں گا. ایک مرتبہ میں نے غلطی سے مچھلی پوری ہی کھا لی، آج کے بعد سے نہیں کھاؤں گا، آدھی مچھلی میں کھاؤں گا آدھی مچھلی تم کو کھلائیں. تو میرے بھائیوں جو کھاؤ بیوی کو کھلاؤ، جو پہنو اپنی بیوی کو پہناؤ. میں اپنی تقریر کو ختم کروں گا اس سے پہلے کہ اگر کوئی آپ لوگ میں سے دینا چاہیں تو یہاں آئیے اور دے کے جائیے. میرے بھائیوں اپنی زندگی کے بارے میں غور کیجئے اور آنے والے دن کے لیے تیاری کر رکھیے. وَلْتَنْظُرْ نَفْسُ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. ہر انسان کو غور کرنا چاہیے، چاہے عالم ہو، جاہل ہو، پڑھے لکھے ہو، مکھیا ہو، ایم ایل اے ہو، جوان ہو، نوجوان ہو، عورت ہو، مرد ہو، کوئی بھی ہو، بوڑھے ہو، بچے ہو، سب کو غور کرنا چاہیے کہ اس نے آنے والے دن کے لیے کون سی تیاری کر رکھی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چترویدی کا بھی تعارف دیتے جائیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہے، سب سے زیادہ حدیثیں ان کو یاد تھی، نبی کے چوکھٹ میں ہوا کرتے تھے. نہ ان کو دنیا سے مطلب، نہ دنیاوی معاملات سے مطلب تھے، نبی کے چوکھٹ میں حدیث سنتے تھے، یاد کرتے تھے. ایک مرتبہ مدینے میں بھیڑ لگی ہوئی، ابو ہریرہ حدیث سنا رہے. اتنے میں ایک صحابی ابو ہریرہ کے پاس اور کہنے لگے ابو ہریرہ بہت دنوں بعد تم سے ملاقات ہوئی، ابو ہریرہ کوئی نبی کی ایسی حدیث سناؤ جو تم نے اللہ کے نبی سے ڈائریکٹ سنی ہو. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں آئے فلاں لوگوں، آئے مدینے والوں، میں آج ایسی حدیث تمہیں سناؤں گا. آج میں
ایسی حدیث تمہیں سناؤں گا جو میں نے اللہ کے نبی سے ڈائریکٹ سنی ہے. میرے اور اللہ کے نبی کے علاوہ وہاں کوئی تیسرا آدمی نہیں تھا. یہ کہہ رہے اور ابو ہریرہ بے ہوش ہو کر اسی جگہ پہ گر جاتے ہیں. پانی انہی کی چھینٹے مارے گیا, ابو ہریرہ کو ہوش آیا. پھر ابو ہریرہ کہہ رہے ہیں اے مدینے والوں, آج میں تمہیں ایسی حدیث سنا رہا ہوں جس کو میں نے اللہ کے نبی سے ڈائریکٹ سنی ہے. ہمارے اور اللہ کے نبی کے بیچ کوئی تیسرا آدمی نہیں تھا. پھر یہ کہہ رہے ہیں, پھر بے ہوش ہو کر اس جگہ پہ گر جاتے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں, ایک حدیث سنانے کا یہ عالم ہے. ایک حدیث سنانے کا مطلب یہ ہے, ایک حدیث سنانے کا یہ عالم ہے کہ بے ہوش ہو کر گر جاتے ہیں. ہم اور آپ اتنی حدیثیں سن رہے ہیں, پوری رات تقریریں سنتے ہیں, پورا مہینہ قرآن و حدیث سنتے ہیں, لیکن ہمارے کانوں میں جو تک نہیں ہوتے ہیں, ہمارے کانوں میں اثر تک نہیں ہوتے ہیں. ہم اتنی حدیثیں بیان کر رہے ہیں, ہم اتنی تقریریں کر رہے ہیں, وعظ و نصیحت کر رہے ہیں, لیکن ہم اور آپ عمل کرنے کا ہمیں جذبہ نہیں ہوتا ہے, عمل کرنے کی ہمیں اور آپ کو توفیق نہیں ہوتی ہے. حضرت ابو ہریرہ کو پھر ہوش آیا. لوگوں نے کہا ابو ہریرہ چھوڑ دو, آج حدیث مت سناؤ, پھر کسی دن سناؤ گے. ابو ہریرہ تمہاری طبیعت صحیح نہیں ہے. ابو ہریرہ کہتے لوگوں میری طبیعت صحیح ہے, بس میں جب اس حدیث کو سنا رہا ہوں تو خوف خدا سے رو رہا ہوں, خوف خدا سے رو رہا ہوں اور بے ہوش ہو جاتا ہوں. ابو ہریرہ حدیث سنا رہے ہیں, اے لوگوں میں آج ایسی حدیث تمہیں سنا رہا ہوں جس کو میں نے اللہ کے نبی سے ڈائریکٹ سنی ہو. اے لوگوں میں آج ایسی حدیث سنا رہا ہوں جس کو میں نے ڈائریکٹ سنی ہو. وہ حدیث یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سب سے پہلے 3 قسم کے لوگوں سے جہنم کی آگ بھڑکائیں گے. 3 قسم کے لوگوں کو جہنم میں ڈالیں گے. ان میں سے ایک قسم کے لوگ وہ ہوں گے دانی, سخی, فیاض, دوسرے شہید, تیسرا عالم قرآن, حافظ قرآن, شہید اور دانی. اس حدیث کو سنانے میں ابو ہریرہ کو بے ہوشی آئی, بے ہوش ہو جاتے ہیں. میرے بھائیوں, آپ کے دل میں سوال پیدا ہوگا, ہم حافظ قرآن اس لیے بناتے ہیں کیونکہ یہ جب منزلوں پہ قرآن کی آیتیں پڑھتا جائے گا اور منزلوں پہ چڑھتا جائے گا, ان کے والدین کے سر پہ تاج ہوں گے. میرے بھائیوں اور میرے بھائیوں, یہ جنت آسانی سے حاصل کریں گے, اس لیے حافظ قرآن بنایا جاتا ہے. لیکن آج آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ عالم قرآن کو سب سے پہلے جہنم میں ڈالا جائے گا. ہاں ڈالا جائے گا. جب وہ عالم قرآن سے اللہ رب العالمین پوچھے گا بتاؤ دنیا میں تم نے قرآن پڑھا, دنیا میں تم نے قرآن سیکھا, اس پر عمل کیا, اس پر لوگوں کو کتنا سکھایا؟ وہ جواب دے گا اے اللہ میں نے دنیا میں قرآن سیکھا, میں نے دنیا میں قرآن کی تعلیم حاصل کی, میں نے دنیا میں قرآن کا علم سیکھا, میں نے لوگوں کو قرآن سکھایا, میں نے لوگوں کو عمل بھی کروایا, خود عمل بھی کیے. لیکن ہاں اللہ کہے گا اے فلاں قرآن, اے فلاں عالم قرآن, اے فلاں حافظ قرآن, اے فلاں عالم دین, تو جھوٹ بولتا ہے. تو نے قرآن اس لیے پڑھا, تو نے مقرر اس لیے بنا, تو مقرر اس لیے بنا, تو خطیب اس لیے بنا, تو عالم اس لیے بنا, تو مولوی اس لیے بنا تاکہ تمہارا چرچا ہو جائے, تم مشہور ہو جاؤ, تمہارا دنیا میں اعلان چرچا ہو, زور و شور کے ساتھ تمہارا نام لیا جائے. تمہارا مقصد یہ تھا کہ دنیا میں تمہارا نام ہو. اے فلاں تم نے نیت صحیح طریقے سے, صحیح نیت سے تم نے علم نہیں سیکھا, صحیح نیت سے تم نے علم نہیں سکھایا, بلکہ تمہارا مقصد یہ تھا کہ دنیا میں تمہارا نام ہو جائے. تو جھوٹ بول رہا ہے. پھر فرشتوں کو حکم دے گا, او فرشتوں جاؤ اس کو جہنم میں دھکیل دو. پھر شہید کو لایا جائے گا, شہید سے پوچھے گا اللہ رب العالمین کیا ہے شہید بتاؤ دنیا میں تمہارا عمل کیا ہے؟ شہید کہے گا یا اللہ میں تیری راہ میں لڑتے لڑتے شہید ہو گیا, یہاں تک کہ اپنی بیوی کو بھی بیوہ کر دیا, بچوں کو یتیم کر دیے, میں اپنا گھر دوار چھوڑ دیا, گھر کا سہارا تھا, گھر کا میں کھمبا تھا, گھر کا میں پیلر تھا, ستون تھا, وہ پیلر چھٹ گیا, وہ پیلر پھٹ گیا, وہ پیلر ختم ہو گیا, گھر کا سہارا اڑ گیا, تیری راہ میں لڑتے لڑتے میں شہید ہو گیا. اللہ کہے گا اے شہید تو جھوٹ بول رہا ہے, تو اس لیے لڑا تھا کہ دنیا میں تجھے لوگ مجاہد کہیں, دنیا میں لوگ تجھے طاقتور کہیں, دنیا میں لوگ تجھے پہلوان کہیں. تمہارا مقصد یہ تھا کہ دنیا میں تمہیں باڈی بلڈر کہیں, دنیا میں تمہیں لوگ گریٹ خالی کہیں, دنیا میں تمہیں پہلوان کہیں, تمہارا چرچا ہو جائے کہ یہی ایک انسان دو آدمیوں کو پچھاڑنے والا تھا. تمہارا مقصد
مقصد یہ نہیں تھا, تمہاری نیت یہ نہیں تھی کہ اس سے دین کا کام حاصل ہو, بلکہ تمہاری نیت یہ تھی, تمہارا مقصد یہ تھا کہ دنیا میں تمہارا نام ہو جائے. فرشتوں سے کہے گا وہ فرشتوں جاؤ اس کو بھی لے جاؤ, اس شہید کو بھی لے جاؤ اور جہنم میں دھکیل دو. میرے پیارے ساتھیوں, پھر آخری ٹائم, آخری انسان, آخری قسم کے لوگوں کو لایا جائے گا. تین قسم کے لوگوں میں سے پھر دانی کو لایا جائے گا. ان سے پوچھے گا بتاؤ دنیا میں تم نے کیا کیا؟ وہ دانی کہے گا یا اللہ یہ ببلا بنا, جھابو ٹولہ میں جلسہ ہو رہا تھا, میں نے یہاں دان دیا, میں نے یہاں زمین دی, میں نے یہاں سیمنٹ دیا, میں نے یہاں گٹی بالو, یہاں سڑیا, یہاں میں نے بہت کچھ چیزیں دیے. اللہ کہے گا تو جھوٹ بولتا ہے, تیری نیت یہ نہیں تھی کہ مسجد تعمیر ہو, مسجد میں لوگ نماز پڑھنے کے لیے آئے, اس میں ہمیں ثواب ملے. تیری نیت تو یہ تھی کہ اگر 10 روپے کوئی دے رہا ہے تو ہم لوگوں کو پرچار کرنے کے لیے, ہمارا نام روشن کرنے کے لیے ہم دنیا میں اور دیں گے. ہاں نیت صحیح ہو. اور اگر آپ لوگوں کو یہ دکھلانے کے لیے, دان کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے, دان دینے کا شوق پیدا کرنے کے لیے اگر آپ وہاں دے رہے ہیں تو آپ ٹھیک کر رہے ہیں. لیکن مقصد اگر یہ ہو کہ ہمارا چرچا ہو, ہماری نیت یہ ہو کہ ہمارا نام مشہور ہو جائے, تو اس اعتبار سے دے رہے ہیں تو آپ کا دان کا بھی قبول نہیں ہوگا. اور اللہ کہے گا اے فرشتوں جاؤ اس سخی کو بھی, اس فیاض کو بھی, اس دانی کو بھی جہنم میں دھکیل دو. میرے بھائیوں, اپنی زندگی کو جھانکیے, اپنی زندگی کے بارے میں غور کیجئے اور یہ سوچ کے دیکھیے کہ ہم جو اتنے روپیہ لٹا رہے ہیں کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ روپیہ ہمارا کھائی میں جا رہا ہے. میرے بھائیوں, ہر چیز میں اخلاص, محاسبہ نفس ضروری ہے. میں محاسبہ نفس کے سلسلے میں آپ کے سامنے تقریر رکھی, وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. ہر انسان کو اپنی زندگی کے بارے میں غور کرنا ہے, حساب کتاب کر لینا ہے. حضرت عمر کا مشہور قول تھا کہ لوگوں اپنا حساب کتاب کر لیا کرو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب و کتاب ہو. تم اپنی نیکیوں کو تول لو, اگر ایسا کرتے ہو تو تمہارا حساب آسانی سے لیا جائے گا. ایگزام دینے والے اگر کوئی لڑکے ہیں یا امتحان کو اگر کوئی سمجھتے ہیں تو غور سے سنیے. آپ نے 100 نمبر کا ایگزام دے کے آیا, آپ اس پیپر کو گھر میں آ کے ملاتے ہیں, اگر آپ کو معلوم نہیں ہے کنفرم کہ کتنا نمبر آئے گا, لیکن آپ کو یقین ہو جاتا ہے کہ 100 میں 90 نمبر آ سکتا ہے, 95 آ سکتا ہے, تو اسی طرح کا نام ہے کہ اپنے حساب و کتاب کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب و کتاب کیا جائے. تم اپنے اعمال نامہ کو وزن کر لو, تم اپنی نیکیوں کو تول لو, گناہوں کو تول لو کہ ہماری نیکیاں زیادہ ہے یا گناہ زیادہ ہے, اس سے پہلے کہ قیامت کے دن تمہاری نیکیاں تولی جائیں. میرے بھائیوں, اور تمہیں پیش کیا جائے اس سے پہلے اپنے آپ کو پیش کرو کہ ہم دنیا میں کیا کیے نہیں کیے. میرے بھائیوں, اپنی زندگی کے بارے میں غور کرتے رہیے, فکر کرتے رہیے. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. ہر انسان کو اپنی زندگی کے بارے میں غور کرنا چاہیے. دکاندار حساب کر لیتا ہے کتنا فائدہ ہوا, ایک کسان حساب کر لیتا ہے ہم نے مکئی لگایا, ہم نے کھیتی کی ہے, 6 مہینہ مکئی زمین میں رہا, کتنا فائدہ ہوا. ایک ٹیلر مشین, چاہے عورت ہو یا مرد, وہ اپنے گھر کا خرچہ نکالتی ہے, وہ بھی سوچ رہی ہے ہمارا کتنا فائدہ ہوا. ہم 5 روپے میں ایک دھاگا خریدیں گے, 5 روپے میں ہم سوتا خریدیں گے, اس سے ہمارا ایک مطلب کوئی کرتا بنے, کوئی شرٹ بنے, کوئی فراک بنے, کوئی کچھ بنے, اس سے ہمارا کتنا روپیہ آ رہا ہے. ایک پاجامہ بناتی ہے عورت, اس میں یہ سوچتی ہے ہم 5 روپے خرچ کیے, ہمارا کتنا روپیہ فائدہ ہو رہا ہے. ایک ٹیلر اپنا حساب کر لیتا ہے, ایک دکاندار کر لیتا ہے, ایک کرانی دکان کر لیتا ہے, چائے پان بیچنے والا, چائے کی دکانوں میں بیٹھنے والا, وہ چائے کی بھٹی میں بیٹھے ہوئے. میرے بھائیوں, کوئی بھی دکاندار ہو, ٹریکٹر چلانے والا, ڈرائیور ہو, سب کوئی اپنا اپنا حساب کر لیتا ہے. اور یہی حساب ہے جس کی وجہ سے آج ٹرک ڈرائیوروں نے راستہ جام کیا. حساب و کتاب لگایا کہ اگر 10 سال کی ہمیں سزا ملتی ہے, ہمیں 10,000 15,000 کی ہماری سیلری ہے, اگر ہم کسی کو ایکسیڈنٹ کر دیتے ہیں, ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, ہمیں 10 سال کی سزا اگر بھگتنی پڑے تو یہ ہمارے نقصان ہے. اس لیے آج سڑکوں کو جام کر رہے ہیں, ہڑتال کر رہے ہیں. کیوں جام کر رہے ہیں, ہڑتال کیوں کر رہے ہیں؟ وہ یہ سوچ رہے ہیں ہٹ اینڈ رن قانون کو, اس لیے وہ ٹھکرا رہے ہیں. وہ سوچ رہے ہیں اپنی زندگی کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ ہم 8,000 میں کام کر رہے ہیں, 10,000 میں کام کر رہے ہیں, اگر ہمارا فائدہ نہ ہو 10 سال جیل کی سلاخوں میں رہیں گے, ہمیں جرمانہ لگایا جائے گا, تو ہمارا فائدہ ہی کہاں ہے؟ اس لیے ٹریکٹروں کو چھوڑ رہا ہے, ٹرک کو چھوڑ رہا ہے اور راستے جام کر رہے ہیں. میرے بھائیوں, ایک چالاک بھی اپنا حساب و کتاب کر لیتا ہے. سمندر پر بیٹھنے والا, ایک ملاح بھی, کشتی چلانے والا اپنا
حساب کتاب کر لیتا ہے۔ میرے بھائیوں یہ دنیاوی معاملات ہیں، ہمیں اور آپ کو آخرت کی زندگی کے بارے میں سوچنی چاہیے جہاں میں ہمیشہ رہنا ہے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، ہم دنیا کی زندگی کو کیوں ترجیح دیں جبکہ آخرت کی زندگی باقی رہنے والی ہے۔ کوئی اگر اور کچھ دینا چاہے تو دے کے جائیے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ آخر میں آپ لوگوں سے بنتی ہے، آپ لوگوں سے گزارش ہے، اسلامی بھائی ہونے ناطے شیرشاہ آبادی سے تعلق رکھتا ہوں، کشن گنج علاقے میں میرا گھر ہے، دگلبنگ علاقہ ہے، شیرشاہ آبادی قوم سے میرا بلونگ ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کوئی غلطی ہو تو آپ مجھے معاف کیجئے، اللہ کے واسطے میرے بھائیوں، قرآن و حدیث میں کہیں بولنے میں غلطی ہو اللہ رب العالمین معاف کرے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔